بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ رات میں کروں گا. ایک ایمرجنسی کی وجہ سے مختصر گفتگو ابھی کرنی ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا پاکستان کی اس سے بڑی مماثلت ہے سوائے خونریزی کے، بڑے پیمانے کے خونریزی کے، اور نتائج اس سے مختلف نہیں ہو سکتے. سوابی میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا اس میں 50,000 افراد کم از کم جلسہ گاہ میں موجود تھے. یہ کم از کم تعداد ہے. تقریباً اتنے ہی لوگ، محتاط ترین اندازے کے مطابق 40,000 لوگ جلسہ گاہ کے باہر موجود تھے. منصور ٹاؤن میں یہ جلسہ ہوا جو ایک نئی آبادی ہے اور جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ابھی تعمیرات شروع نہیں ہوئیں. 6 کلومیٹر کے وہ سوابی انٹرچینج سے لے کے جلسہ گاہ تک 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہزاروں گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی، اور اندازہ یہ ہے کہ یہ تعداد کم از کم 40,000 تھی. اس صبح لاہور میں اور بعض دوسرے شہروں میں چھاپے مارے گئے کل صبح، اور اندیشے تھے فضا میں، خوف بھی تھا کچھ نہ کچھ، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو اندیشہ تھا کہ راستے میں مصیبت پڑے گی، گرفتار کیے جا سکتے ہیں یا گھنٹوں کھڑے رہیں. بھوک پیاس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور توہین کا بھی، اور لوگوں کی ظاہر ہے اپنے کام کاج بھی ہوتے ہیں. اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتیں نفسیاتی اور عملی تو اندازہ یہ ہے کہ 3 لاکھ تک شاید لوگ جمع ہو جاتے وہاں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بن جاتا. جن جلسوں کو 5-5 10-10 لاکھ کے جلسے کہا جاتا ہے، مثلا لاہور میں جس جلسے سے بریک تھرو ہوا 30 اکتوبر 2011 کو، اس میں کل 60,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں اور 8-10 ہزار آدمی اس کے علاوہ ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اگرچہ لوگ ٹی وی پہ اسے سن رہے تھے، اور ٹی وی پہ تو اس کو بھی سن رہے تھے. اگرچہ 90% سے زیادہ چینلز نے اسے براہ راست نہیں دکھایا، مگر 2 چینلز نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اسے دکھایا. انہوں نے پی ٹی آئی کے جو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان پہ بھی دکھایا، اور اس پہ ایکس پہ بھی کچھ اکاؤنٹس پہ دکھایا گیا. 1,40,00,000 آدمیوں نے اس کو دیکھا. اور اگر فضا سازگار ہوتی، یہ پابندیاں نہ ہوتیں، ٹی وی دکھا رہے ہوتے تو شاید 3-4 کروڑ آدمی دیکھتے. جوش و خروش بھی بے پناہ تھا. موسم حالانکہ ناسازگار تھا، برسات کے دن ہیں اور حبس ہے. گاڑیاں 30 سے 40 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہی تھیں آخری حصے میں. مثالی انتظامات ممکن ہی نہیں تھے. اس کے باوجود بلوچستان تک سے لوگ آئے، گلگت بلتستان سے آئے، آزاد کشمیر سے آئے، پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آئے. تو ریفرینڈم تو ہو گیا، فیصلہ تو صادر ہو گیا. اور فیصلہ تو حقیقت یہ ہے کہ 8 فروری کو صادر ہو گیا تھا. ایک انقلاب عظیم رونما ہو گیا تھا. وہ تو انتخابی مہم چلانے ہی نہیں دی گئی. یعنی اگر 10% بھی انتخابی، 20% بھی وہ چلا سکتے تو 3/4 ووٹ لے سکتے تھے، جیسے کہ 2022 میں انہوں نے لیے 3/4 سیٹیں لے سکتے تھے ساری. تو فیصلہ تو صادر ہو چکا ہے. اب ایک صادر کیے ہوئے فیصلے کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 جج حضرات نے، معزز محترم جج صاحبان نے اختلافی نوٹ لکھا، اور اس میں حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ تسلیم نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 11 ججوں کا فیصلہ تسلیم نہ کیا جائے؟ یعنی 8 ججوں نے تو یہ کہا نا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دی جائیں، اور مزید 3 ججوں نے قاضی صاحب سمیت یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود، عدالتی فیصلے کے باوجود،
پے بپے عمران خان کے مقدمات خارج ہونے کے باوجود یا ضمانتیں ہونے کے باوجود اور سپریم کورٹ کے بالکل واضح فیصلے کے باوجود وہ ابھی تک بڑی تعداد کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا۔ عمران خان نے جب الیکشن لڑا 2022 میں تو لوگوں کے لیے کیا انسینٹو تھا؟ ایک آدھ سیٹ کے سوا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ملتان کی سیٹ کے سوا ساری سیٹیں تو اسے خالی کر دینی تھی اور انہیں بھی خالی کر دینی تھی اگر وہ جیت جاتی۔ حالانکہ وہ کراچی سے آئی تھیں، ملتان میں تو ان کا قیام ہی نہیں تھا۔ اگر ملتان میں ان کا قیام ہوتا، کیونکہ 50% انحصار تو لوگوں سے گھلنے ملنے پر ہوتا ہے، موجودگی پر ہوتا ہے، کہ کسی کی موجودگی کا احساس ہو امیدوار کا، اس کا رابطہ ہو، لوگ اسے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ تو گھریلو خاتون تھی، ایک وہ سیٹ لوز کی، ایک کراچی میں دھاندلی سے اور ایک راول پنڈی کے راجہ صغیر والی وہ سری دھاندلی سے۔ اعلان انہوں نے کہا کہ ووٹ تو الگ، جلسے میں شریک ہونے والوں کو بھی پیسے دوں گا، اور الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ 10,000 آدمی گرفتار ہوئے پی ٹی آئی کے، اور اتنے ہی لوگ بنگلہ دیش میں گرفتار ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خونریزی نہیں ہوئی، بہت اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے، پاکستان کا مزاج مختلف ہے۔ وہاں یہ ہوا کہ وہ بہت ہی ایک چھوٹے سے حلقے میں گھری ہوئی تھی حسینہ واجد، اور 300 افراد وہاں قتل کر دیے گئے، اور وہ ون پارٹی رول تھا۔ یہاں جعلی حکومت ہے، وہاں ون پارٹی رول تھا اور فاشسٹ رول تھا، اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو وہ ملازمتیں دیتی تھی۔ یہاں وہ لوگ حکمران ہیں جنہیں عوام نے ووٹ دے ہی نہیں ہے، مطلب ایم کیو ایم کی تو ساری سیٹیں جعلی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی کچھ جعلی ہیں، کچھ تو ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبروں کے طفیل ووٹ انہیں مل گئے، لیکن اس میں بھی اگر وڈیرے نہ ہوں ان کے ساتھ، اور سرپرستی نہ ہو، اور سول سرونٹس اور پولیس ان کے ساتھ نہ ہو، تو ان میں سے بھی بہت سی سیٹیں وہ ہار جاتے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے 3 مہینے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا، منصور علی شاہ کا، جسٹس منصور علی شاہ کا کیوں جاری نہیں ہو رہا؟ جسٹس منصور علی شاہ کوئی فریق تو نہیں ہیں، کتنے فیصلے انہوں نے نون لیگ کے اور یعنی یہ عمران خان کے مخالفین کے حق میں بھی دیے۔ ایک ایسے جج کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ حسینہ معین کی تو کوئی کنٹریبیوشن تھی، $40 بلین جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ذخائر تھے۔ شرح ترقی جو ہے پاکستان سے 2-3 گنا زیادہ تھی۔ پاکستان کے سینکڑوں صنعت کار وہاں یہاں سے اپنے کارخانے اٹھا کر لے گئے یا سرمایہ لے گئے اور وہاں فیکٹریاں لگائیں۔ ان کے دور میں تو مہنگائی کے سوا کوئی تحفہ لوگوں کو نہیں ملا، اور جبر اور ستم کے سوا۔ حسینہ معین نے سارے سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ بند کر دیا تھا، ٹرینیں بند کر دی تھیں۔ آپ تو فائر وال بھی آپ کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے بھی میڈیا پہ پابندی لگا رکھی تھی، اور ایک لفظ ان کے خلاف نہیں چھپ رہا تھا۔ اب دی سٹار بھی ان کے خلاف ہر چیز چھاپ رہا ہے، دی ٹریبون بھی چھاپ رہا ہے، تو بڑی مماثلت ہے۔ 2 جج حضرات نے جو اختلافی نوٹ لکھا، اور جس طرح میڈیا میں اسے چھپوایا گیا، اور جس طرح چینلز پہ اس کا چرچا ہوا، حامد خان کا کہنا ہے کہ ان پہ مس کنڈکٹ کا کیس بنتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ یہ ہیں، یہ انتہا کی غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت ہے۔ 2 ججوں کے ذریعے 11 ججوں کے فیصلے کو میں دہراتا ہوں، اپنے سوال کو بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ حسینہ واجد کو فوج کی مکمل تائید حاصل تھی۔ چیف آف آرمی سٹاف ابھی 6 ہفتے پہلے، 6 ہفتے سے بھی کم وقت ہوا تھا، مقرر کیے گئے تھے۔ ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے وفادار بھی تھے۔
ٹاپ جنرلز بھی ان کے وفادار تھے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ سیاست کی جو مکینکس ہیں، حرکیات ہیں، اس میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ نپولین کا وہی مشہور فقرہ کہ دیر آر allies اینڈ enemies ان پالیٹکس، نو فرینڈس۔ تو شہباز شریف کی کارکردگی کے سوائے مہنگائی کے اور سوائے بے معنی وعدوں کے انہوں نے قوم کو دیا کیا ہے؟ ان کے بھائی ناخوش ہیں، ان کے اپنے وزراء میں سے کتنے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے وزراء، مشیر، پارٹی لیڈرز آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ غائب ہیں منظر سے، اور استعفیٰ دینے کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں۔ ان کو بلایا نہیں نواز شریف صاحب نے میٹنگ میں، اپنی صاحبزادی کو بلایا، اسحاق ڈار کو بلایا، ان کو بلایا نہیں۔ فیصلہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، بجٹ وہ ٹھیک نہیں بنا سکے۔ تو کون ڈیڈ ویٹ اٹھاتا ہے؟ کون کندھے پہ میتیں کب تک اٹھاتا ہے؟ کون مصنوعی طریقے سے؟ دیکھیے، دماغ جب مر جاتا ہے اور دل کو زندہ رکھا جا سکتا ہے مصنوعی طریقے سے، تو موت واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ شاہ حسین کو 3 دن تک زندہ رکھا تھا امریکیوں نے، اس لیے کہ ولی عہد کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن پھر آخر کار تو جب موت آنی ہے تو آنی ہے۔ جو لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا وہ ہوتا ہے جس کے آثار و قرائن واضح ہوتے ہیں۔ کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور کسی سے لوگ، اگر نفرت کا لفظ سخت ہوگا، بیزار ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان سے بیزار ہیں۔ حسینہ معین کے جانے میں بھی ایک اہم پہلو یہ تھا کہ 15-20 سال کا طویل عرصہ اقتدار اور ایسی نفرت کی لہر اور بھارت کا غلبہ۔ دیکھیے، یہ پھر ایک کامن چیز ہے۔ ہماری حکومت بھی بیتاب ہے، نواز شریف صاحب بھی بیتار ہیں، زرداری صاحب بھی بیتار ہیں انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنے کے لیے، اس کا غلبہ قبول کرنے کے لیے۔ باجوہ صاحب نے تو جنگ بندی کر لی 5 سال پہلے، جب کشمیر کو ہڑپ کیا گیا۔ قبضہ تو ان کا پہلے ہی تھا، لیکن اس کو وفاقی اس کا علاقہ بنا دیا گیا، تو باجوہ صاحب نے اس کے بعد جنگ بندی کر لی، اور ایک لفظ نواز شریف صاحب بھارت کے خلاف نہیں کہتے، زرداری صاحب نہیں کہتے۔ یہی عوام علی اسرائیل کا نام لکھا اور لکھنے کے بعد حذف کر دیا وزارت خارجہ کے، اس سے مظفر آباد تشریف نہیں لے گئے، ایران نہیں گئے شہباز شریف صاحب۔ قاضی صاحب کے بارے میں گمان یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 2 ججوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ان کے ایما پر لکھا، اب بھی وہ چیف جسٹس رہنا چاہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے۔ نہیں رہنا چاہتے تو اس کا اعلان کریں، قاعدے کے مطابق نئے چیف جسٹس کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ جب ان کا 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا تو ان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھارتی تائید کے باوجود، فوجی قیادت کی حمایت کے باوجود حسینہ معین کو فرار ہونا پڑا۔ صرف اتنی رعایت انہوں نے کی، اتنی مدد ان کی کر سکے کہ انہیں بحفاظت بھارت پہنچا دیا۔ اب برطانیہ انہیں سیاسی پناہ دینے میں متعمل ہے۔ جب لوگ کسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، شہنشاہ ایران کو دنیا میں کہاں پناہ ملی تھی جی؟ کوئی ملک پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، بڑی مشکل سے مصر اس پر آمادہ ہوا، اور ظاہر ہے امریکی ایما پر آمادہ ہوا۔ اگر اب وہ بھارت میں رہتی ہیں، انہیں پناہ نہیں ملتی برطانیہ میں یا کسی اور ملک میں، امریکہ میں، تو عوامی لیگ تحلیل ہونے لگے گی۔ ٹھپا تو ان پہ پہلے ہی لگا ہوا ہے بھارت نوازی کا، اور درست لگا ہوا ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ کبھی یہ بھی تاریخ میں واقع ہوا تھا کہ ایک آدمی جس نے ایک ملک بنایا ہو، بابا قوم ہو، اس کے مجسمے توڑ دیے جائیں، اس کی تصویریں پھاڑ دی جائیں۔ یہی نہیں ہے، صرف وہ عمارتیں جلا دی گئیں جس سے حکومت کا تعلق تھا، یا جلانے کی کوشش کی گئی۔ حتیٰ کہ جو تختیاں نصب ہوتی ہیں عمارتوں پہ کہ فلاں نے افتتاح کیا، وہ تختیاں اکھاڑ دی گئیں جہاں کہیں ممکن ہو سکا۔ مجھے یاد آیا کہ جانے کا موقع ملا میدان بدر دیکھنے کے لیے، شارع ہجرت اسے کہا جاتا ہے، تو وہاں ایک مسجد پہ نظر پڑی، عصر کا وقت تھا،
15-20 برس پہلے کی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ عربوں کے بعد جب سرمایہ آیا تو انہوں نے ترکوں کے دور کے عمارتوں کو حرم میں بھی توسیع کی، مسجد نبوی میں توسیع کی، اور جو مسجدیں عثمانی دور میں بنی تھی ان کو وسیع کیا گیا. ظاہر ہے عازمین کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے. بڑی شاندار مسجد تھی اور اس جگہ پہ بنائی گئی تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن خیمہ لگایا تھا. اتفاق سے ایک گائیڈ بھی مل گیا جس نے ہمیں وہ جگہ دکھائی. تو مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ مسجد تو نہیں بن گئی مگر تختی وہی لگی ہوئی ہے عثمانی دور کی. ترکوں اور عربوں کے جو اختلافات ہیں، ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے یہ حکومتیں وجود میں آئی تھی نا عرب میں. پہلے تو شریف مکہ آئے، پھر اس کے بعد ابن سعود آئے. تو باوجود اس کے کہ ان میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے، ناپسندیدگی پائی جاتی ہے، اور اس کا ایک طویل تاریخی پس منظر ہے، وہ تختی وہی پرانی لگائی گئی. اسی طرح مسجد نبوی میں جو حصہ ترکوں نے بنایا تھا وہ من و عن قائم ہے. حرم پاک میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی جو ستون وہ انہوں نے بنائے تھے ترکوں نے، وہ اسی طرح قائم ہیں. کتنی شدید نفرت کی لہر ہو گیا آپ اندازہ کریں. اور نہیں مان رہے طالب علم، وہ کہہ رہے ہیں کابینہ کا فیصلہ ہم کریں گے، نگران حکومت کا، نگران وزیر محمد یونس کا نام تجویز کیا گیا ہے. ہمارے ہاں غلط فہمی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد یونس نے عمر ان کی ویسے بڑھ چکی ہے. حسینہ معین نے ان کی بڑی تذلیل کی، انہیں ملک سے باہر جانا پڑا کہ غیر سودی قرضے دیے تھے. غیر سودی قرضے نہیں دیے تھے مگر بہرحال غریب لوگوں کو قرضے دیے تھے. اس پہ انہیں نوبل انعام ملا، اور اس لیے ملا کہ وہ عالمی سودی نظام سے ہم آہنگ تھے. یہ بھی ایک وجہ تھی. خدمات تو ان کی تھی بلا شبہ، اور قابل قدر خدمات تھیں. اخوت کو کہ سربراہ کو اس لیے نہیں مل سکا کہ غیر سودی ہے. اس کی وہ حوصلہ افزائی عالمی ادارے ظاہر نہیں کرنے چاہتے. امریکہ کا غلبہ جو ہے، امریکہ اور اس کے حلیفوں کا، صرف سیاسی نہیں ہے، صرف حربی نہیں ہے، جنگی نہیں ہے، صرف مالیاتی بھی ہے، پراپیگنڈے کی دنیا میں بھی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں دیکھیں کتنی مشابہت ہے بعض اعتبار سے. پاکستانی میڈیا مہر بلب ہے، کہیں کہیں عمران خان کا نام سنائی دیتا ہے، کوئی جرت کر کے کچھ لوگ نام لیتے ہیں. ظاہر ہے کتنی سختی کی جا سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب حکمران ان پاپولر ہو جاتا ہے تو تاریخ ہماری ہمیں کیا بتاتی ہے. ایوب خان کے ساتھ کیا، اس سے پہلے تو خیر محلاتی سازشیں تھیں. ایوب خان کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا. بھٹو تو پاپولر بھی تھے، انہوں نے دھاندلی کی الیکشن میں، اس کے بعد تو خیر دھاندلی کے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے. دھاندلی کی 3/4 اکثریت اور صدارتی نظام کے لیے. پھر کیا ہوا، انہوں نے گولی چلائی، 349-50 ہزار آدمیوں کو بتدریج گرفتار کر لیا، 329 آدمی مر گئے. پھر کیا ہوا کیا اس کے بعد. یحییٰ خان کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پہلے ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا، جنرل مشرف کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے عوامی امنگوں کو نظر انداز کیا. 2 بار بے نظیر کے ساتھ، 2-3 بار، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ لوگ کیسے ٹھہر سکتے ہیں. کوئی حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. جس فیصلے کو نافذ ہونا ہوتا ہے، جو واقعہ وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے، دنیا کی سب طاقتیں مل کر بھی اسے نہیں روک سکتی. شہنشاہ ایران کے پیچھے تو امریکہ پوری قوت سے کھڑا تھا، یورپ کھڑا تھا، دنیا میں کوئی اس کا خمینی کا حامی نہیں تھا. کہیں سے دنیا میں انہیں تائید نہیں مل رہی تھی. چند ہفتے پہلے انقلاب سے ضیاء الحق ایران کا دورہ کرنے کے لیے گئے تھے. مجھے یاد ہے میرے دوست مصطفیٰ آئے امریکہ سے اور انہوں نے کہا یہ آپ کا صدر کیا کر رہا ہے، وہ ایران سے ہو کر آئے تھے. جو چیز ہونے والی ہے وہ ہو کر رہے گی، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ.
کوئی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور قوم کے فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. باقی انشاءاللہ رات کو آپ سے گفتگو ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.